تھا جب نئے سپہ سالار کا بھی انتخاب ہوا، اور جو سب سے سینئر تھے، جو کہ آج ہم کہتے ہیں کہ شاید محمد نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا یہ فیصلہ بہت ہی خوبصورت ایک فیصلہ تھا۔ اس نے پاکستان کو طاقت دی ہے، اس نے پاکستان کو استقامت دی ہے، اور اس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ وہ بھی فیصلہ ہوا۔ وہ فیصلے کے بعد جو نئی حکومت بنی، وزیر اعظم صاحب کی پہلے دن سے چیلنجز تھے، پہلے دن سے مشکلات تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مودی کی شکل میں ایک ایسا شخص ہماری طرف اس نے نگاہ کی۔ شاید وہ وہی توقع رکھتے تھے کہ وزیر اعظم پچھلے وزیر اعظم کی طرح وہاں ڈائس پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ کیا میں ہندوستان کے اوپر حملہ کر دوں۔ ایک وہ وزیر اعظم تھے اور ایک یہ وزیر اعظم تھے جنہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کو منہ توڑ جواب دوں گا۔ پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی، نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب، صدر پاکستان، سب نے اکٹھا بیٹھ کے ایک ہی فیصلہ کیا کہ پاکستان کی عزت بحال کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت ایسی بحال کی کہ جب سے ہندوستان کو شکست ہوئی، پاکستان بہتری کی طرف چلتا گیا۔ اور میں یہ بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا وزیر اعظم پاکستان کو، جنہوں نے اس وقت ہر دنیا کے ملک کو سے رابطہ کر کے کہا کہ آؤ بین الاقوامی ٹیم بنا کے پہلگام کی انکوائری کرا لو۔ اگر ہم قصوروار ہیں ضرور، اگر ہم قصوروار نہیں ہیں تو ہندوستان کا ساتھ دو۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ کسی ملک نے ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی۔ ہم جہاں گئے وہاں پاکستانیوں نے، کم از کم میری جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بے شمار اسپیکر، ممبر پارلیمنٹ مختلف ممالک کے پچھلے 2 سالوں میں، وہاں لوگوں نے پاکستان کو عزت کی نظر سے دیکھا۔ ہم روس سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ہم چین سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ہم امریکہ سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ہم ایران سے بھی دوستی رکھتے ہیں، سوائے ہندوستان کے شاید ہی اب دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے، اور اسرائیل کے، وہ تو کاٹا ہی مار دینا، وہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر ملک سے ایک اچھا تعلق ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے شاید اس حد تک نہیں ہوا، اچھے تعلقات رہے مگر اس تک حالات تک نہیں رہے۔ اور پھر جو سفارتکاری میں داد دوں گا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، ان کا فریکچر ہوا ہے، ان کا پیر پھسل گیا، گر گئے، فریکچر ہوا، اور وہ اگلے دن جہاز پہ چائنا گئے ہوئے۔ ان کی جگہ شاید کوئی اور ہوتا۔ وہ جوان اتنے نہیں ہیں مگر بوڑھے بھی نہیں ہیں، ان میں ہمت کام کرنے کی ایسی ہے کہ جو شاید 35 سالہ جوان بھی نہ کر سکیں۔ انہوں نے دن رات محنت کی، انہوں نے ہر ملک کے وزیر خارجہ سے بات کی، اور اسی طرح وزیر اعظم نے۔ اور جب یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو پاکستان وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے اس کو کنڈیم کیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ ایران کے اوپر حملہ ناجائز ہے۔ مگر جب ایران کی طرف سے ہمارے دوست ممالک کے اوپر کچھ تھوڑی بہت جس کو کہنا چاہیے کولیٹرل ڈیمیج، جو امریکہ کے اڈوں پہ انہوں نے حملے کیے اور جو باقی جگہوں میں گرے، شہری جگہوں میں، ہم نے اس کا بھی اظہار افسوس کیا تاکہ ہم وہ رول پلے کر سکیں۔ کبھی آپ سوچ سکتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں، پاکستان نے 10 گنا بڑی طاقت کو شکست دے دی، اور آج پاکستان کی عزت جو ہے اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا جو کہ ہم بھول جاتے ہیں، جو ہمارے DGISI ہیں، جو کہ
نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، ان کا بھی رول ایک ہے۔ میں نے جب ایران کا ڈیلیگیشن تشریف لایا تو میں کچھ باتیں ایسی جو شاید شیئر نہیں کر سکتا جو مجھے پتہ ہے، مگر میں نے یہ کہا کہ خدا کا واسطہ ہے، یہ جو معجزے ہوئے ہیں واقعی معجزے ہوئے ہیں۔ امریکہ سے بات ہوئی، ایران سے بات ہوئی، پھر امریکہ سے سب کچھ ختم ہو گیا، پھر صفر سے شروع کیا، پھر وہ مذاکرات تک لے کے گئے، مذاکرات شروع ہونے سے پہلے پھر ختم ہو گیا، پھر کس نے آنا تھا، کیوں نہیں آ رہا تھا، کیوں تاخیر ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک تیسری عالمی جنگ کو روکنے کے مترادف ہے۔ میں کل ترکی سے واپس آیا ہوں، وہاں 156 دنیا کے ممالک کے اسپیکر اور ممبران آئے تھے اسمبلیوں کے۔ وہاں مجھے چلتے ہوئے روک لیتے تھے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، UAE تھے، قطر تھا، وہ روک کے مجھ سے کہتے تھے آپ جو کام کر رہے ہیں ہم دعا گو بھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اس مذاکرات کا حصہ بنیں۔ جب مذاکرات ہو رہی تھی 17 ممالک نے فون کر کے کہا کہ جی ہمیں بھی بلا لیجئے، ہم مذاکرات، چونکہ ہم پس رہے ہیں، تیل کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، دنیا کا ہر ملک افیکٹ ہوا ہے، ہر ملک میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو کریں اور ہمیں امید دیں کہ یہ پہنچ جائے گا۔ 3:47 پہ 12 تاریخ کو فجر سے پہلے مجھے پیغام آیا کہ ڈرافٹ ایگریمنٹ تک بن رہا ہے۔ اتنا قریب پہنچ گئے تھے، اور ہمارے ایک مہربان نے بتایا کہ ہم ملی میٹر دور تھے ایگریمنٹ سے، اتنا قریب یہ پہنچ گیا تھا۔ نہیں ہو سکا، دونوں ڈیلیگیشن چلے گئے، اور جو 2 دن وہاں وہ پاکستان میں رہے ہیں، ہمیں خدشہ تھا کہ ان کے اوپر ہندوستان افغانستان کے تھرو جو دہشت گرد انٹر ہوئے تھے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، ہمیں خدشہ تھا کہ ایران کے یا امریکہ کے جہاز کے اوپر کسی کے اوپر کوئی شرارت اگر ہو گئی تو یہ سارا کچھ چکنا چور ہو جائے گا۔ ہمیں خدشہ تھا، ہم نے پنجاب سے پولیس بلائی، رینجر بلائے، FC بلائے، اور ایک ایک جگہ کی حفاظت کی۔ ایک منٹ جو گزرتا تھا وہ بہت ٹینس گزرتا تھا۔ اگر اسلام آباد کے کسی علاقے میں 20 میل دور بھی اگر کوئی بم پھٹتا تو لوگوں نے وہاں سے چلے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کام کرانے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ نیت پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل، ڈپٹی پرائم منسٹر، DGI، ان سب کی نیت، ان کی ٹیم ورک، ان کا اکٹھا کرنا، کبھی فیلڈ مارشل صاحب کا ٹرمپ صاحب سے بات کرنا، کبھی ڈار صاحب کا DPM سے بات کرنا، کبھی پرائم منسٹر صاحب کا ٹرمپ سے بات کرنا، کبھی صدر ایران کے سے بات کرنا، کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ 47 سال میں یہ لوگ کسی ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے، یہ کسی ایک شہر میں اکٹھے نہیں ہوئے، یہ کسی ایک ہوٹل میں اکٹھے نہیں ہوئے، ان کو ایک میز پہ لا کے بٹھایا۔ کس نے؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ ایک میز پہ بیٹھے، میٹنگ کے دوران گرمی سردی ہو جاتی تھی تو بریک ہو جاتی تھی، پھر چلے جاتے تھے، ذرا سے ٹیمپر کول ہوتے تھے تو کبھی فیلڈ مارشل صاحب، کبھی ڈار صاحب، کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تھے، کبھی دوسرے کو ٹھنڈا کرتے تھے، پھر بٹھا لیتے تھے۔ 6 دفعہ یہ ہوا کہ میٹنگ ہوتے ہوتے گرما سردی کی وجہ سے بریک کرنی پڑی، مگر ایسا ہو گیا کہ یہ نظر آیا کہ اب ایک خواہش بن رہی ہے، کیونکہ دنیا میں جو حالات ہیں، جو لوگوں کو تکالیف ہیں، اس کی وجہ سے رستہ بنانا بہت ضروری ہے، اور ان کو بھی سمجھایا کہ آپ دونوں کی، تینوں کی جنگ میں دنیا اس وقت جو ہے وہ پس رہی ہے۔ اسی طرح ابھی میں ترکی میں جو قطر کے، بحرین کے، UAE کے، سعودی کے، ترکیہ کے، آذربائیجان کے، یہ مختلف اسپیکر سے ملا، مگر اس کے علاوہ یورپ کے ممالک کا جو رویہ تھا، میں نے کم از کم اپنی 25 سالہ اس
انٹریکشن میں ان کے ساتھ جو میرا ان سے رابطہ رہا یا واسطہ رہا، میں نے وہ عزت نہیں دیکھی جو انہوں نے پاکستان کو دی ہے، ایک جنگ کے بعد اور ایک یہ. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ ایک یہ مئی کا مہینہ بڑا ہے. ایک وہ 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ بھی ڈاؤن فال شروع ہوا اس جماعت کا، جو آج بھی میں جب سوچتا ہوں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے کہا کہ کیا میں ہندوستان پہ حملہ کر دوں. کہتے تھے کہ پیٹرول نہیں ہے ہمارے پاس، تیل نہیں ہے ہمارے پاس. تو اب تیل، پیٹرول اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا